بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے باب قولہ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، یہ آیت اور اس کے سلسلے میں ایک حدیث پڑھی ہے۔ اس ضمن میں ایک لمبا سا نوٹ ہے، وہ نوٹ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مطلب یہ تھا کہ حسان نے اگر ایک غلطی کی تو دوسرا ہنر بھی کیا، ان کے پاس اس ہنر کے مقابل ان کا عیب درگزر کرنے کے لائق ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم نے حسان سے کہا، روح القدس تیری مدد پر ہیں جب تک تو اللہ و رسول کی طرف سے کافروں کا رد کرے اور دفاع کرے۔ کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام اور مسلمانوں کی شیر میں بھی حج کیا کرتے تھے۔ ان کے جواب کے لیے اللہ نے حضرت حسان کو کھڑا کر دیا۔ وہ کافروں کی ایسی حج کرتے کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگتی۔ حضرت عائشہ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ ایک طرف اگر حسان سے یہ غلطی ہو گئی کہ وہ تہمت تراشنے والوں کے ساتھ ہو گئے، تو دوسری طرف یہ ہنر بھی اللہ نے ان کو دیا کہ وہ کفار کی نظم و نثر ہر طرح سے حج کرتے تھے۔ اس عظیم ہنر کے ہوتے ہوئے ان کا ایک عیب درگزر کرنے کے قابل ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی اکرم نے حضرت حسان سے کہا کہ روح القدس تیری مدد کرتے ہیں جب تک تو اللہ اور رسول کی حمایت اور کافروں کی مذمت جوابی طور پر کرتا رہے گا۔ معلوم ہوا کہ دشمن اسلام کا تحریری و تقریری نظم و نثر میں جواب دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ آج کل کتنے غیر مسلم فرقے اسلام میں بیہودہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ خود مسلمانوں میں بھی ایسے نام نہاد بہت ہیں جو فرائض و سنن اسلامی پر زبان درازی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا رد کرنا، ان کے رد میں کتابیں لکھنا، قرآن و حدیث کو عامۃ المسلمین کے مفاد کے لیے شائع کرنا بہت بڑی عبادت بلکہ افضل ترین عبادت ہے۔ خاص طور پر صحیح بخاری جیسی اہم کتاب کے مطالعہ میں رہنا گویا اللہ و رسول، صحابہ و تابعین و محدثین کرام کی مجالس برپا کرنا اور اس سے اجر عظیم حاصل کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ کافروں کا مقابلہ کرنا، ان کی تحریروں تقریروں کا جواب دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ کہتے ہیں الحمدللہ کہ یہ بخاری شریف مترجم اردو بھی خالص لوجہ اللہ دین اسلام کی خدمت کے طور پر شائع کی جا رہی ہے۔ آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ مولانا داؤد راز صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، جو لوگ اس خدمت کے ہمدرد و معاون ہیں وہ یقیناً اللہ کے ہاں سے اجر عظیم کے مستحق ہیں۔ آج جب کہ عوام مسلمان قرآن و حدیث کے مطالعہ سے دن بدن غفلت برت رہے ہیں بلکہ نامانوس ہوتے جا رہے ہیں، صحیح بخاری کی یہ خدمت افضل ترین عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ہمدردان کرام و معاونین اعظام کو بہترین جزا عطا کرے اور دین و دنیا میں ان سب کو برکتوں سے نوازے جو اس خدمت میں دامے درمے سخنے میرے شریک ہیں۔ اس کے بعد میں مولانا رحمہ اللہ نے ایک ہیڈنگ لگائی ہے، ایک عجیب حکایت۔ اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، میں اسے پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ایک بلند پایہ عالم اور اہل اللہ بزرگ گزرے ہیں۔ آپ نماز با جماعت ادا کرتے ہی فوراً گوشۂ خلوت میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے کہا کہ آپ نماز کے بعد فوراً کہاں چلے جایا کرتے ہیں؟ آپ نے برجستہ فرمایا کہ صحابہ کرام
اور تابعین اعظام کی پاکیزہ مجالس میں پہنچ جاتا ہوں۔ وہ شخص تعجب سے بولا کہ آج وہ پاکیزہ مجالس کہاں ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ مجالس دفاتر کتب حدیث کی شکلوں میں موجود ہیں، جن کے مطالعہ سے صحابہ کرام اور تابعین اعظام و محدثین کی مجالس کا لطف حاصل ہوتا ہے، اور عوام کی مجالس میں جو غیبت وغیرہ کا بازار گرم ہوتا ہے ان سے بھی دور رہنے کا موقع مل جاتا ہے۔ فی الواقع کتب حدیث کا لکھنا، پڑھنا، دربار رسالت و مجالس صحابہ و تابعین اور محدثین میں حاضری دینا ہے۔ میرا تجربہ ہے، یعنی یہ وہی کہہ رہے ہیں مولانا داؤد راز صاحب، میرا تجربہ ہے کہ خلوت میں جب بھی بخاری شریف لکھنے پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں دل کو سکون حاصل ہوتا ہے اور مجالس محدثین کا لطف آ جاتا ہے اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ باب قولہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ کے اس ارشاد کا بیان، یقیناً جو لوگ چاہتے ہوں کہ مومنین کے درمیان بے حیائی کا چرچا رہے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک سزا ہے۔ اللہ علم رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے تو تم بھی نہ بچتے۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے تشیع کا معنی ہے تظہر، ظاہر ہوا، اور جو دوسری آیت میں پڑھا تھا اور جو لوگ تمہیں بزرگی والے اور فراخ دست ہیں جن کے ہاتھ لمبے اور کشادہ ہیں وہ قرابت داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کے راستہ میں ہجرت کرنے والوں کو امداد دینے سے قسم نہ کھا لیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ ان کی لغزش معاف کرتے رہیں اور درگزر کرتے رہیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کر دے؟ بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے واقعی افک سے متاثر ہو کر مستح کو امداد دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس آیت کو سن کر ابوبکر کا دل فوراً نرم ہو گیا اور کہا کہ اے پروردگار، بے شک میں تیری بخشش چاہتا ہوں اور اسی مقصد کے تحت اب مستح کی امداد فوراً جاری کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ یہ آیت کتاب اللہ میں بہت ہی امید دلانے والی آیت ہے۔ سو کہا جاتا ہے کہ ارجع آیت فی کتاب اللہ، یعنی سب سے زیادہ امید دلانے والی اور امید افزا آیت کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور بخش دے گا، یہ بھی ہے۔ گویا صدیق اکبر کو ایک گنہگار مستح کی امداد بند کرنے کے خیال پر ڈانٹا گیا۔ واہ سبحان اللہ، عجب شان رحمانیت ہے۔ حدیث نمبر 4757 عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں، یہ حضرت عائشہ سے وہ کہتی ہیں کہ جب میرے متعلق ایسی باتیں کہی گئیں جن کا مجھے گمان بھی نہیں تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملہ میں لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے شہادت کے بعد اللہ کی حمد و ثنا اس کی شان کے مطابق بیان کی، پھر کہا اما بعد، تم لوگ مجھے ایسے لوگوں کے بارے میں مشورہ دو جنہوں نے میری بیوی کو بدنام کیا ہے۔
اور اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی میں کوئی برائی نہیں دیکھی، اور تہمت بھی ایسے شخص کے ساتھ لگائی ہے صفوان بن معطل کہ اللہ کی قسم ان میں بھی میں نے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ وہ میرے گھر میں جب بھی داخل ہوا تو میری موجودگی ہی میں داخل ہوا، اور اگر میں کبھی سفر کی وجہ سے مدینہ نہیں ہوتا تو بھی نہیں ہوتا، اور وہ میرے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے رسول اللہ، ہمیں حکم فرمائیے کہ ہم ایسے مردوں کی گردنیں اڑا دیں۔ اس کے بعد قبیلے خزرج کے ایک صاحب سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے۔ حسان بن ثابت کی والدہ اس قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم جھوٹے ہو، اگر وہ لوگ تہمت لگانے والے قبیلے اوس کے ہوتے تو تم کبھی قتل کرنا پسند نہ کرتے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسجد ہی میں اوس و خزرج کے قبائل میں باہم فساد کا خطرہ بڑھ گیا۔ اس فساد کی مجھ کو کچھ نہ خبر تھی۔ اسی دن کی رات میں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی، یعنی حضرت عائشہ، میرے ساتھ ام مستہ بھی تھیں۔ وہ راستے میں پھسل گئیں۔ ان کی زبان سے نکلا، مستہ کو خدا غارت کرے، مستہ کو اللہ غارت کرے۔ میں نے کہا، آپ اپنے بیٹے کو کوستی ہیں؟ اس پر وہ خاموش ہو گئی۔ پھر دوبارہ پھسلی اور ان کی زبان سے وہی لفظ نکلا، مستہ کو اللہ غارت کرے۔ میں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو کوستی ہو اور برا بھلا کہتی ہو؟ پھر وہ تیسری مرتبہ پھسلی تو میں نے پھر انہیں ٹوکا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو تیری ہی وجہ سے اسے کوستی ہوں۔ میں نے کہا، میرے کس معاملے میں انہیں آپ کوس رہی ہیں؟ بیان کیا کہ اب انہوں نے طوفان کا سارا قصہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے پوچھا، کیا واقعی یہ سب کچھ کہا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کی قسم۔ پھر میں اپنے گھر آ گئی، لیکن ان واقعات کو سن کر غم کا یہ حال تھا کہ مجھے کچھ خبر نہیں کہ کس کام کے لیے میں باہر گئی تھی اور کہاں سے آئی ہوں۔ ذرہ برابر بھی مجھے اس کا احساس نہیں رہا۔ اس کے بعد مجھے بخار چڑھ گیا اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے ذرا میرے والد کے گھر پہنچوا دیجئے۔ آپ نے میرے ساتھ ایک بچہ کو کر دیا۔ میں گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ام رومان نیچے کے حصہ میں ہیں اور ابو بکر بالا خانے میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ والدہ نے پوچھا، اس وقت کیسے آ گئیں؟ میں نے وجہ بتائی اور واقعہ کی تفصیل سنائی تو ان باتوں سے جتنا غم مجھ کو تھا ایسا ہی معلوم ہوا کہ ان کو اتنا غم نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹی اتنا فکر کیوں کرتی ہو؟ کم ہی ایسی کوئی خوبصورت عورت کسی ایسے مرد کے نکاح میں ہوگی جو اسے محبت کرتا ہو، اس کی سوکنیں بھی ہوں اور وہ اسے حسد نہ کریں اور اس میں 100 عیب نہ نکالے۔ اس تہمت سے وہ اس درجہ بالکل بھی متاثر نہیں معلوم ہوتی تھی جتنا میں متاثر تھی۔ میں نے پوچھا، والد کے علم میں بھی یہ باتیں آ گئی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ انہوں نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم میں سب کچھ ہے۔ میں یہ سن کر رونے لگی تو ابو بکر نے بھی میری آواز سن لی۔ وہ گھر کے بالائی حصہ میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ اتر کر نیچے آئے اور والدہ سے پوچھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تمام باتیں اسے بھی معلوم ہو گئی ہیں جو اس کے متعلق کہی جا رہی ہیں۔ ان کی بھی آنکھیں بھر آئیں اور فرمایا، بیٹی تمہیں قسم دیتا ہوں اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ چنانچہ میں واپس چلی آئی۔ جب میں اپنے والدین کے گھر آ گئی تھی
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے اور میری خادمہ یعنی بریرہ سے میرے متعلق پوچھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں ان کے اندر کوئی عیب نہیں جانتی، البتہ ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ کم عمری کی غفلت کی وجہ سے کہ آٹا گوندتے ہوئے سو جایا کرتی اور بکری آ کر ان کا گوندھا ہوا آٹا کھا جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے ڈانٹ کر ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات صحیح کیوں نہیں بتا دیتی؟ پھر انہوں نے کھول کر صاف لفظوں میں ان سے واقعہ کی تصدیق چاہی۔ اس پر وہ بولیں کہ سبحان اللہ، میں تو عائشہ کو اس طرح جانتی ہوں جس طرح سونار کھرے سونے کو جانتا ہے۔ اس تہمت کی خبر جب میں ان صاحب کو معلوم ہوئی، اس خبر کی تہمت جب ان صاحب کو معلوم ہوئی جن کے ساتھ تہمت لگائی گئی تھی، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، یعنی صفوان بن معطل، اللہ کی قسم میں نے آج تک کسی غیر عورت کا کپڑا نہیں اٹھایا، نہیں کھولا۔ عائشہ نے کہا کہ پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت پائی۔ بیان کیا کہ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آ گئے اور میرے پاس ہی رہے۔ آخر عصر کی نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ میرے والدین مجھے دائیں بائیں طرف سے پکڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اما بعد، اے عائشہ، اگر تم نے واقعی کوئی برا کام کیا ہے اور اپنے علم اور اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو پھر اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ عائشہ نے بیان کیا کہ ایک انصاری خاتون بھی آ گئی تھیں اور دروازے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا آپ ان خاتون کا لحاظ نہیں فرماتے، کہیں یہ اپنی سمجھ کے مطابق کوئی الٹی سیدھی بات باہر کہہ دے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد میں اپنے والد کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے عرض کیا کہ آپ ہی جواب دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا کہوں؟ پھر میں اپنی والدہ کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا کہ آپ ہی کچھ جواب دے دیجئے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں کیا کہوں؟ جب کسی نے میری طرف سے کچھ نہیں کہا اور کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے شہادت کے بعد اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد و ثنا کی اور کہا اما بعد، اللہ کی قسم اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور اللہ گواہ ہے کہ میں اپنے دعوے میں سچی ہوں، تو آپ لوگوں کے خیال کو بدلنے میں میری یہ بات مجھے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، کیونکہ یہ بات آپ لوگوں کے دل میں رچ بس گئی ہے۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے واقعتاً یہ کام کیا ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے، تو آپ لوگ کہیں گے کہ اس نے تو جرم کا خود اقرار کر لیا ہے۔ اللہ کی قسم میری اور آپ لوگوں کی مثال یوسف کے والد کی سی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا پس صبر ہی اچھا ہے، اور تم لوگ جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے۔ میں نے ذہن پر بہت زور دیا کہ یعقوب کا نام یاد آ جائے، لیکن نہیں یاد آیا۔ اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا اور ہم سب خاموش ہو گئے۔ پھر آپ سے کیفیت ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ خوشی آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ نے اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے فرمایا عائشہ تمہیں بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکی نازل کر دی ہے۔ بیان کیا کہ اس وقت مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا۔ میرے والدین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوں گی۔
نہ شکریہ ادا کروں گی اور نہ آپ لوگوں کا شکر ادا کروں گی، میں تو صرف اللہ کا شکر کروں گی، اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات نازل کی ہے۔ آپ لوگوں نے تو یہ افواہ سنی اور اس کا انکار بھی نہ کر سکے، اس کے ختم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ عائشہ فرماتی تھیں کہ زینب بنت جہش کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دینداری کی وجہ سے اس تہمت میں پڑھنے سے بچا لیا۔ میری بابت انہوں نے خیر کے سوا اور کوئی بات نہیں کہی، البتہ ان کی بہن حمنہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ تباہ ہوئیں۔ اس طوفان کو پھیلانے میں مصطح اور حسان اور منافق عبداللہ بن ابی نے حصہ لیا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق ہی تو کھود کر اس کو پوچھتا، کھود کر کرید کر پوچھتا اور اس پر حاشیہ چڑھاتا، وہی اس طوفان کا بانی مبانی تھا۔ والذی تولی کبرہ سے وہ اور حمنہ مراد ہیں۔ عائشہ نے بیان کیا کہ پھر ابو بکر نے قسم کھائی کہ مصطح کو کوئی فائدہ آئندہ کبھی وہ نہیں پہنچائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اور جو لوگ تم میں بزرگی والے اور فراخ دست ہیں، اس سے مراد ابو بکر ہیں، وہ قرابت والوں اور مسکینوں کو اس سے مراد مصطح ہیں، دینے سے قسم نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کرتا رہے؟ بے شک اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ چنانچہ ابو بکر نے کہا، ہاں اللہ کی قسم، اے ہمارے رب، ہم تو اسی کے خواہش مند ہیں کہ تو ہماری مغفرت فرما۔ پھر وہ پہلے کی طرح مصطح کو جو دیا کرتے تھے وہ جاری کر دیا۔ باب قولہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں۔ حدیث نمبر 4758۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ ان عورتوں پر رحم کرے جنہوں نے پہلی ہجرت کی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے آیت اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں تاکہ سینہ اور گلا وغیرہ نظر نہ آئے، یہ آیت اتری تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر ان کے دوپٹے بنا لیے۔ حدیث نمبر 4759۔ صفیہ بنت شیبہ روایت کرتی ہیں اور یہ حضرت عائشہ سے کہ جب یہ آیت اتری اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں تو انصار کی عورتوں نے اپنے تہبندوں کو دونوں کناروں سے پھاڑ کر ان کی اوڑھنیاں بنا لیں۔ عرب کی عورتیں کرتا پہنتی تھیں جس کا گریبان سامنے سے کھلا رہتا، اس سے سینہ اور چھاتیوں پر نظر پڑتی، اس لیے ان کو اوڑھنی سے گریبان ڈھانکنے کا حکم دیا گیا۔ سینے اور گریبان کا ڈھانکنا بھی عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے دوپٹہ استعمال کرنا، اس پر برقع اوڑھنا اگر میسر ہو تو بہتر ہے، برقع نہ ہو تو بہرحال دوپٹے یا اوڑھنی سے عورت کا سارا جسم چھپانا پردہ کی واجبات میں سے ہے۔ سورۃ الفرقان، سورہ فرقان کی تفسیر۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہباء منثورا، اس کا معنی ہوتا ہے جو چیز ہوا میں اڑ جائے۔ ہباء منثورا، جو چیز ہوا اڑا کر لائے، جو چیز ہوا اڑا کر لائے، گرد و غبار۔ مد الظل سے وہ وقت مراد ہے جو طلوع صبح سے سورج نکلنے تک ہوتا ہے۔ ساکنہ، ہمیشہ۔ علیہ دلیل، دلیل سے سورج کا نکلنا مراد ہے۔ خلفہ، رات کا جو کام نہ ہو سکے وہ دن کو پورا کر سکتا ہے، دن کا کام
دن کا جو کام نہ ہو سکے وہ رات کو پورا کر سکتا ہے۔ اور حسن بصری کہتے ہیں قرۃ اعین، ہماری بیویوں کو اور اولاد کو نیک اور اپنا تابعدار بنا دے۔ مومن کی آنکھ کی ٹھنڈک اس سے زیادہ کسی بات میں نہیں ہوتی کہ اس کا محبوب اللہ کی عبادت میں مصروف ہو۔ اور عبداللہ بن عباس نے کہا صبورا، صبورا کے معنی ہوتے ہیں ہلاکت اور خرابی۔ سعیر کا معنی ہوتا ہے یعنی تسعر سے نکلا ہے، سعیر تسعر سے نکلا ہے۔ تسعر اور استرام آگ کے خوب سلگنے کو کہتے ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تملا علیہ، اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ یہ املیتو اور امللتو سے نکلا ہے۔ الرس معدن، کان کو کہتے ہیں، اس کی جمع رساس آتی ہے۔ ما یعبو، عرب لوگ کہتے ہیں ما ابعت بہ شیئا، میں نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ غرام، ہلاکت۔ عتو کا معنی شرارت کے ہیں، اور سفیان بن عیینہ نے کہا عطیہ کا معنی ہے اس سے خزانہ دار فرشتوں کا کہنا نہ مانا۔ باب قولہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف چلائے جائیں گے، یہ لوگ دوزخ میں اٹھانے کے لحاظ سے بدترین ہوں گے اور یہ راہ چلنے میں بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 4760۔ قتادہ روایت کرتے ہیں اور پھر یہ حضرت انس سے کہ ایک صاحب نے پوچھا اے اللہ کے نبی، کافر کو قیامت کے دن اس کے چہرہ کے بل کس طرح چلایا جائے گا؟ نبی اکرم نے فرمایا اللہ جس نے اسے دنیا میں 2 پاؤں پر چلایا ہے اس پر قدرت رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس کے چہرے کے بل چلا دے۔ قتادہ نے کہا یقیناً ہمارے رب کی عزت کی قسم یوں ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے چہرے کے بل، سر کے بل جیسے چاہے گا چلائے گا۔ قیامت کے دن ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ کفار و مشرکین منہ کے بل چلائے جائیں گے، جس سے ان کی انتہائی ذلت و خواری ہوگی۔ باب قولہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود کو نہیں پکارتے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جس انسان کی جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے وہ قتل نہیں کرتے، ہاں مگر حق پر، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اسے سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ اثام اس کا معنی ہوتا ہے عقوبہ، سزا۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 4761۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا آپ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی اللہ نے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ کہا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہاری روزی میں شریک ہوگی اور تمہارے ساتھ کھائے گی۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اس کے بعد یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کے لیے نازل ہوئی،
کہ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اور جس انسان کی جان بوجھ کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے، ہاں مگر حق پر، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ کی عبادت میں کسی بھی غیر کو شریک کرنا یہ وہ گناہ ہے کہ اس کے کرنے والے کی اگر وہ بغیر توبہ مر جائے اللہ کے ہاں کوئی بخشش نہیں ہے۔ مشرکین ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، جنت ان کے لیے قطعاً حرام ہے۔ اسی طرح ناحق قتل بھی بڑا گناہ ہے، اور زناکاری بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو ان سے بچائے۔ حدیث نمبر 4762، قاسم بن ابی بزہ یہ روایت کرتے ہیں سعید بن جبیر سے انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی جان بوجھ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو کیا اس کی اس گناہ سے توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ابن ابی بزہ نے بیان کیا کہ میں نے اس پر یہ آیت پڑھی، اور جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر ہاں حق کے ساتھ۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ میں نے بھی یہ آیت ابن عباس کے سامنے پڑھی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ مکی آیت ہے، اور مدنی آیت جو اس سلسلے میں سورہ نساء میں ہے اس سے اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 4763، سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ اہل کوفہ کا مومن کے قتل کے سلسلے میں اختلاف ہوا کہ اس کے قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، تو میں سفر کر کے ابن عباس کی خدمت میں پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ سورہ نساء کی آیت جس میں یہ ذکر ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، اس سلسلہ میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے اور کسی دوسری چیز سے منسوخ نہیں ہوئی۔ حدیث نمبر 4764، سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے فجزاؤہ جہنم کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اللہ کے ارشاد لا يدعون مع اللہ الہا آخر کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے زمانے جاہلیت میں قتل کیا ہو۔ جن لوگوں نے زمانے جاہلیت میں قتل کیا اور پھر اسلام لائے تو ان کا حکم اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو ناحق قتل کر دے تو حضرت ابن عباس کے نزدیک اس کی سزا جہنم ہے، اس گناہ سے اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس کا یہی فتویٰ ہے کہ عمدن کسی مسلمان کا ناحق قتل ابدی دوزخی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کا ناحق قاتل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، یہ ان کا ماننا ہے، مگر جمہور امت کا فتویٰ ہے کہ ایسا گنہگار اس مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے دے اور خون بہا دے کر توبہ کرے تو وہ قابل معافی ہو جاتا ہے۔ شاید ابن عباس کا فتویٰ زجر و توبیخ کے لیے ہو، بہرحال جمہور کا فتویٰ رحمت الہی کے زیادہ قریب ہے، اور لوگ توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ باب قولہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اللہ کا ارشاد قیامت کے دن اس کا عذاب کئی گنا بڑھتا ہی جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو کر پڑا رہے گا۔ حدیث نمبر 4765،
یہاں پہ عبد الرحمن بن ابزہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس سے یہ سوال کیا گیا اس آیت کے سلسلے میں، وَمَا يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور جو کوئی کسی مومن کو جان کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے۔ اور سورہ فرقان کی آیت، اور جس انسان کی جان مارنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ تک۔ میں نے اس آیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہل مکہ نے کہا پھر تو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرایا ہے اور ناحق ایسے قتل بھی کیے ہیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا تھا، اور ہم نے بدکاریوں کا بھی ارتکاب کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، مگر ہاں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرتا رہے، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ باب قولہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ کے اس ارشاد کا بیان، ہاں مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرتا رہے سو ان کی بدیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو ہے ہی بڑا بخشش کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ حدیث نمبر 4766 اور اس سے پہلے والی روایت وہ ہے 4765، شاید میں نے اس کو بیان کیا ہے، وہ گنتی میں نے بتائی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ دو آیتوں کے بارے میں، بلکہ یہاں سے ہے کہ عبد الرحمن بن ابزہ نے حکم دیا کہ میں ابن عباس سے دو آیتوں کے بارے میں جاؤں، پوچھوں اور سوال کروں، اور جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، میں نے جا کر ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت کسی چیز سے بھی منسوخ نہیں ہوئی ہے، یہ پہلی آیت ہے، اور دوسری آیت یہ تھی اور جو لوگ کسی معبود کو اللہ کے ساتھ نہیں پکارتے۔ آپ نے اس کے متعلق فرمایا یہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ابن عباس کا خیال یہ تھا کہ الا من تاب وآمن، یعنی سورہ فرقان آیت نمبر 70 کا تعلق ان مسلمانوں سے نہیں ہے جو کسی مسلمان کا عمدن ناحق خون کریں، یہ آیت صرف کافروں اور مشرکوں کے ایمان لانے سے متعلق ہے۔ یہ حضرت ابن عباس کا خیال تھا، مگر جمہور امت نے ایسے قاتل کے بارے میں توبہ و استغفار کی گنجائش بتائی ہے، اور یہی صحیح ہے، یہی راجح ہے۔ باب قولہ فسوف یکون لزاما، اللہ کے اس ارشاد کا بیان، پس ان قریب یہ جھٹلانا ان کے لیے باعث وبال بن کر رہے گا۔ لزامن کا معنی ہے ہلاکت۔ حدیث نمبر 4767، مسروق روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا قیامت کی 5 نشانیاں ہیں: دھواں، چاند کا پھٹنا، روم کا مغلوب ہونا، بطشہ اور وبال۔ اور اس کے بعد میں دیکھیے کہ سورۃ الشعراء، سورہ شعراء کی تفسیر کا بیان، مجاہد کہتے ہیں تابثون، معنی اس کا معنی ہے بناتے ہو، حزیم وہ چیز جو چھونے سے ریزہ ریزہ ہو جائے، مسحرین جادو کیے گئے، لئیکا اور ایکا جمع ہے ایکا کی، اور لفظ ایکا جمع ہے، اور لفظ ایکا جمع ہے، شجر درخت، یوم الدلہ، یوم الدلہ یعنی وہ دن جس میں عذاب نے ان پر سایہ کیا تھا، موزون، موزون کا معنی ہے موزون معلوم، کتودی پہاڑ کی طرح، لشرزیمہ چھوٹا گروہ، ساجدین نمازیوں میں،
ابن عباس نے کہا لعلکم تتخلدون، کہ ہم جیسے ہمیشہ دنیا میں رہو گے، ریعن بلند زمین جیسے ٹیلا، ریعن مفرد ہے، اس کی جمع ریعا اور اریا آتی ہے، مسانے ہر عمارت کو کہتے ہیں یا اونچے اونچے محلوں کو، فارحین اتراتے ہوئے خوش و خرم، فارحین کا بھی معنی یہی ہے۔ بعضوں نے کہا فارحین کا معنی کاریگر ہوشیار تجربہ کار، تاسو آسا یا ایسو ایسن، ایس کہتے ہیں سخت فساد کرنے والے کو، دھند مچانا، تاسو کا بھی وہی معنی ہے سخت فساد نہ کرو۔ الجبلہ خلقت، جوبلہ پیدا کیا گیا ہے، اسی سے جوبولن جیبلن اور جبلن نکلا ہے خلقت۔ سورہ شورى کے مختلف مقامات کے الفاظ مبارکہ ہیں جن کو امام بخاری نے یہاں اپنی روش کے مطابق واضح فرمایا ہے۔ پوری تفصیلات کے لیے ان آیات کا مطالعہ ضروری ہے جن میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، اور لفظ تاسو اسا یاسو سے نکلا ہے جو ناقص ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ باب قولہ ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ کے اس فرمان کا بیان، تو مجھے اس دن رسوا نہ کرے گا جب سب اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پر جو روایت ہے 4768 ابو ہریرہ کی روایت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم اپنے والد آزر کو قیامت کے دن گرد آلود کالا کلوٹا دیکھیں گے۔ اس حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے یوں ہے کہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم پروردگار سے عرض کریں گے، میں نے تجھ سے دنیا میں دعا کی تھی کہ حشر کے دن مجھ کو رسوا نہ کیجیے، اور تو نے وعدہ فرما لیا تھا، اب باپ کی ذلت سے بڑھ کر کون سی رسوائی ہوگی۔ دوسری روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ پھر اللہ پاک ان کے باپ کو گندی نجاست میں لتھڑے ہوئے بجو کی شکل میں کر دے گا، فرشتے اس کے پاؤں پکڑ کر اسے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ حضرت ابراہیم یہ قبیح صورت دیکھ کر اس سے بیزار ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے ان حکایتوں کا غلط ہونا ثابت ہوا کہ فلاں بزرگ یا فلاں ولی کا دھوبی یا غلام جو کافر تھا، یعنی فلاں بزرگ کا دھوبی یا فلاں کا بزرگ کا غلام جو کافر تھا، ان کا نام لینے سے بخش دیا گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ سے زیادہ ان اولیاء اللہ کا مرتبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم کے والد کفر کی وجہ سے نہیں بخشے گئے تو اور بزرگوں یا ولیوں کے غلام اور خادم کس شمار و قطار میں ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول میرے والد کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں۔ وہ روتا ہوا چلا، آپ نے فرمایا میرا باپ اور تیرا باپ دونوں دوزخ میں ہیں۔ تیسری حدیث میں ہے کہ ابو طالب کو قیامت کے دن آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، یا وہ ٹخنے برابر آگ میں رہیں گے، ان کا دماغ گرمی سے جوش مار رہا ہوگا اور گرمی کی شدت کی وجہ سے کھولے گا۔ حدیث نمبر 4769، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، ابراہیم اپنے والد سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے رب، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اس دن رسوا نہیں کرے گا، تو مجھے اس دن رسوا نہیں کرے گا جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جواب دے گا
کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے۔ آزر کو جنت نہ مل سکے گی اور یہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، مگر اللہ پاک حضرت ابراہیم کو رسوائی سے بچانے کے لیے آزر کی شکل بدل کر اسے دوزخ میں ڈال دے گا، تاکہ عام طور پر محشر میں اس کی پہچان ہو کر حضرت ابراہیم کے لیے شرمندگی کا سبب نہ بنے۔ اسے بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے دن انبیاء کرام کی شفاعت صرف انہی کے حق میں مفید ہوگی جن کے لیے اللہ کی رحمت شامل ہوگی۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ کا مفہوم یہی ہے۔ باب قولہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور اپنے خاندانی قرابت داروں کو ڈراتے رہو، اور جو تمہاری راہ پر چلے تو ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ حدیث نمبر 4770۔ سعید بن جبیر ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری اور تم اپنے خاندانی قرابت داروں کو ڈراتے رہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پکارنے لگے، اے بنی فہر اور اے بنی عدی اور قریش کے دوسرے خاندان والوں۔ اس آواز پر سب جمع ہو گئے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے نہ آ سکا تو اس نے اپنا کوئی چودھری بھیج دیا تاکہ معلوم ہو کہ کیا بات ہے۔ ابو لہب قریش کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مجمع میں تھا۔ آپ نے اسے خطاب کر کے کہا، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تم سے کہوں کہ وادی میں پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر سنو، میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو بالکل سامنے ہے۔ اس پر ابو لہب بولا، تجھ پر سارے دن تباہی نازل ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا؟ اسی واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی ہی اس کے آڑے آئی۔ یہی ابو لہب ہے جو بعد میں عذاب الہی میں گرفتار ہوا اور صرف ایک زہریلی پھنسی نکلنے سے اس کا سارا جسم زہر آلود ہو گیا۔ آخر جب سارا جسم سڑ گل گیا تب جا کر موت نے اس کا خاتمہ کیا۔ مرنے کے بعد کئی دنوں تک لاش سڑتی رہی۔ آخر متعلقین نے لکڑیوں سے ناش کو ڈھکیل کر ایک گڑھے میں ڈالا۔ اس طرح عذاب الہی کا وعدہ پورا ہوا۔ حدیث نمبر 4771۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اور اپنے خاندان کے قرابت داروں کو ڈراؤ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے جماعت قریش، یا اسی طرح کا اور کوئی کلمہ آپ نے کہا، اللہ کی اطاعت کے ذریعہ اپنے جانوں کو اس کے عذاب سے بچاؤ۔ اگر تم شرک و کفر سے باز نہ آئے تو اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اے بنی عبد مناف، اللہ کے ہاں میں تمہارے بالکل کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے صفیہ، اللہ کے رسول کی پھوپھی، میں اللہ کے ہاں تمہیں کچھ فائدہ نہ پہنچا سکوں گا۔ اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے لے لو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکوں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔